बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शरीयत ने वालिदैन की कौन सी बातों को मानने से सख्त मना किया है और वह कौन से 5 काम हैं जिनमें वालिदैन का हुक्म मानना सख्त तरीन गुनाह है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। उन्हीं अनमोल नेमतों में से पाकीज़ा और पुरखलूस रिश्ते भी शामिल हैं। इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए वो रिश्तों और रवाबित की कैद में होता है, जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा अहम तरीन रिश्ता कौन सा है जिसके बगैर इंसान अधूरा शुमार किया जाता है। तो नाज़रीन, वो वालिदैन का ही रिश्ता है, क्योंकि वालिदैन की मौजूदगी औलाद के लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे जिस्म के लिए रूह। यह कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जैसे आंखें नूर के बगैर बेमकसद होती हैं, ऐसे ही औलाद वालिदैन के बगैर नामुकम्मल होती है। दीन इस्लाम में वालिदैन के हुकूक़ को कसरत से बयान किया गया है और दोनों ही की इताअत और फर्माबरदारी की तलकीन फरमाई है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक़ के साथ वालिदैन का हक़ बयान किया है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के क्या हकूक़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी जन्नत या दोज़ख है, यानी उनकी खिदमत करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो दोज़ख में जाओगे। एक और हदीस में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वालिदैन का फर्माबरदार हो, उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, और अगर उनमें से एक हो तो एक दरवाज़ा खुल जाता है, और जो शख्स वालिदैन का नाफरमान हो, उसके लिए जहन्नम के दरवाज़े खुल जाते हैं, और अगर उनमें से एक हो तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, ख़ाब वालिदैन उस पर जुल्म भी करते हूँ फिर भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, खा उस पर जुल्म करते हूँ, खा उस पर जुल्म करते हूँ, खा उस पर जुल्म करते हूँ। यानी ये जुमला 3 मरतबा इरशाद फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्माबरदार औलाद अगर वालिदैन की तरफ नज़र शफ़क़त और मोहब्बत से देखे तो हर मरतबा देखने पर एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 100 मरतबा देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 100 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 मकबूल हज का सवाब देगा। हाँ, अल्लाह ताला इससे भी बड़े और ज़्यादा पाकीज़ हैं, उनके लिए 100 हज का सवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं। एक बहुत ही मशहूर हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए। जब पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको 3 मरतबा आमीन कहते सुना, उसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास है और कहा, बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया फिर वो गुजर गया और उसकी बख्शिश ना हुई। तो मैंने कहा आमीन। कहा, बदनसीब है वो बंदा जिसने अपने वालिदैन या दोनों में से एक को पाया और उन्होंने उसको जन्नत में दाखिल ना करवाया। तो मैंने कहा आमीन। फिर कहा, कम बख्त ठहरा वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो और उसने आप पर दरूद शरीफ ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जिनमें वालिदैन का हुक्म मानने से शरीयत ने मना किया है। उसमें से पहले नंबर पर गुनाह है। अगर वालिदैन कोई ऐसा काम करने को कहें जो गुनाह की बात हो, मसलन अगर वालिदैन कहें कि नमाज ना पढ़ो, दाढ़ी मत रखो, तो उसको मानने से शरीयत ने मना किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिक की मासियत में मखलूक की कोई इताअत नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आदमी पर अमीर और हाकिम की वालिदैन की बात मानना लाजम है, चाहे वो उसे पसंद हो या नापसंद। हाँ, अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म दिया जाए तो उसको सुनना और मानना नहीं। दूसरा काम जिसमें वालिदैन की बात मानने से मना किया गया है वो ये है कि अगर वालिदैन कहें कि बीवी को तलाक दे दो तो औलाद पर वालिदैन के इस हुक्म की तामील जायज़ नहीं। इसमें वजाहत को याद रखें कि अगर वालिदैन किसी शरई वजह के बगैर तलाक का मुतालबा करें तो उनका बिला वजह तलाक का मुतालबा करना दुरुस्त नहीं, और बिला वजह मुतालबा करने की सूरत में बीवी को तलाक देना भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर बीवी उनके साथ अच्छा बर्ताव ना करती हो, उनकी गुस्ताखी करती हो और बदगोई और बेरुखी से पेश आती हो
اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو تو پھر ان کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی، اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ تیسرا کام جس میں والدین کا حکم ماننے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ، اگر والدین کہیں کہ کہیں بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کے حکم کی تعمیل ضروری نہیں، البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کے رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جہاں اس کے ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے، اور اگر الگ رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنے والدین کے گھر میں ہی ایک الگ کمرہ دے جس میں باتھ روم بھی ہو، غسل خانہ بھی ہو اور کچن بھی ہو، اور اگر شوہر یہ سارے انتظامات کر دیتا ہے اور پھر بھی بیوی الگ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ بات بیوی کے ماننا بالکل جائز نہیں۔ چوتھی بات جس میں ماں باپ کا حکم ماننا جائز نہیں وہ یہ ہے کہ اگر والدین نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر بٹھا لیا اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہے، اور لڑکی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے اور ماں باپ اس کو جاننے سے روک رہے ہیں، تو ایسی بات بھی ماں باپ کی ماننا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں بیٹی پر والدین کی اطاعت جائز نہیں، لڑکی کو چاہیے کہ والدین کی ضد کو پورا نہ کرے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ والدین کا مقام کیا ہے اس کا اندازہ تو آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جبکہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جواب میں حاضر ہوں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کروائی۔ آپ نے دریافت کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس ہوں۔ علقمہ کی والدہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ خود ہی حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ علقمہ نہایت نیک اور پاکیزہ آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو آگ کے چیخے میں ڈال کر جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرائی اور اس نے دریافت کیا کہ کیا میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب بالکل ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ کوئی صدقہ قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، تمہارا اس کو معاف نہ کرنا اس کی تمام عبادات اور نیکیوں کو ذیل کر دے گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے علقمہ کے قصور کو معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا، دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا ہے اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل اور کفن دفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا، مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں کی رضامندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ فرمایا والدین کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ فرمایا باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ تمہیں دوسروں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ باپ کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو تاکہ اللہ آپ کا معیار اور مرتبہ بلند رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم دوسرے کے والدین پر لعنت کرو گے تو لوگ بھی تمہارے ماں باپ پر لعنت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم حد سے بڑھ جائے اور تم غموں سے چور چور ہو جاؤ اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو تم مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ترمذی شریف۔ فرمایا کہ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ چھاڑ دیا یعنی کہ تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کو جیت گئے یعنی کہ تمہاری ماں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کو ان کے بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس شخص نے بڑھاپے میں ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت نصیب کرے اور اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔